بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ساتھ کے سفر میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر جناب پیر صابر شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ شاہ صاحب، امریکہ جا رہا ہے اور طالبان جو ہے افغانستان میں قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اس کے پاکستان پر کیا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر جس طرح رشین کے جانے کے بعد اور انہوں نے طالبان کی یہاں ایک حکومت بنی اور ایک مستحکم حکومت تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا اور افغانستان پہ حملہ آور ہوئے، اینٹ سے اینٹ بجائی اور ڈیزی کٹر بموں سے بالکل پورا صفایا کیا، اور اس امید کے ساتھ کہ افغانستان جو ہے اس میں وہ افغانوں کو ختم کر دیں گے اور وہاں ان کی مرضی کے لوگ جو ہیں وہ حکمرانی کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 10 سال ان کے ہو گئے اور میرے خیال میں 20 سال یا 30 سال جو تھے وہ رشیا کے ان لوگوں نے یہاں پہ، لیکن اس سارے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ افغانوں نے، چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہوں یا کسی صورت میں ہوں، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا اور مقابلہ کیا، اور آخر اس نتیجے پہ حالات جو ہیں پہنچے کہ آج امریکہ جو ہے جو یہاں پہ آیا، اور جس کا اخلاقی طور پہ امریکہ جو تھا اس کو چاہیے تھا کہ جانے سے پہلے یہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جو کہ طالبان اور حکومت اور سب کو بٹھا کے اور ایک ایسی حکومت تشکیل پاتی جو سب کو قابل قبول ہوتی، اور اس کے بعد وہ جاتا تو میرے خیال میں یہاں پہ بڑی ایک سٹیبل حکومت ہوتی اور حالات جو ہوتے وہ پرامن رہتے، اور پاکستان اور سراؤنڈنگ میں جتنے ممالک ہیں اور افغانستان کے ساتھ پاکستان یا ایران یا ہمارا امن جو ہے وابستہ نہیں، بلکہ پوری دنیا کا امن جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اپنے بڑی افسوسناک بات تو یہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایسے ہی ہمیں چھوڑ کے افغانستان کے عوام کو اپنے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے وہ چلے گئے، اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے کہ طالبان جو ہیں اب انہوں نے تقریباً جتنے آپ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے جو سرحدات تھیں وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے پرچم لہرا دیے ہیں، اور تقریباً افغانستان کے ایک بہت بڑے حصے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب آگے پوزیشن کیا بنتی ہے کہ مزید کیا یہ علاقے جو ہیں وہ فتح ہوتے ہیں یا سب کیا کوئی خون ریزی کا بھی کوئی آپ خدشہ محسوس کر رہے ہیں کہ افغانستان میں کوئی دونوں پہلو ہیں جی، دونوں پہلو ہیں۔ اگر افغانستان اب خون ریزی تو ہے، لڑائی جو شروع ہے تو اس میں تو لوگ مر رہے ہیں، تو خون ریزی کے نتیجے میں اگر یہاں پہ کوئی بھی سٹیبل حکومت قائم ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ پھر یہ خون ریزی بھی ختم ہو جائے گی اور یہاں ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے۔ ایسے حالات میں قابل حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہاں سے ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ ان کے کچھ مطالبات جو ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں، تو وہ اگر وہ کنڈیشن پورے ہوں تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے خیال میں دونوں فریق کو بیٹھ کے اس مسئلے کے حل جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی کہ افغانستان کے اندر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو، اس کے لیے دونوں فریق کو بیٹھ کے اور کھلے دل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ پیر صاحب، میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف پرائم منسٹر عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، اور اب وہ کہتے ہیں ہم ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے۔ 3 سال کی ان کی کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ آپ بجائے مجھ سے پوچھنے کے آپ گلی کوچے میں چلتے پھرتے جو بھی کسی سے بھی آپ یہ سوال کر لیں تو آپ کو بڑا تلخ جواب ملے گا کہ ہماری تاریخ کے اندر پاکستان کی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی حکومتیں بھی رہیں اور ہماری جمہوری حکومتیں بھی رہیں، لیکن جو موجودہ حکومت جتنی کمزور حکومت ہے، اور اس حکومت نے 3 سال کے اس عرصے کے اندر یعنی ایسی کوئی
یعنی ایک ہم اگر اس کی جائزہ لیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جو ہم کہیں کہ اس حکومت نے یہ کام جو کیا ہے جی یہ بڑا اس پاکستان کے لیے یہاں کے عوام کے لیے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پرائم منسٹر اور ان کے وزراء یہ کہتے ہیں اب کوئی کرپشن نہیں ہے, اوپر کے لیول پہ ساری کرپشن ہم نے ختم کر دی ہے. پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں میں ریاست مدینہ کے ماڈل پہ حکومت ملک کو بنانے جا رہا ہوں. میرے خیال میں آپ ایک یہ ہوا ہے کہ اس نعرے کے شیلٹر میں جو کرپشن کا ریٹ ہے وہ 2 گنا زیادہ ہوا ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمارے غازی کے اندر ہماری جو میرا حلقہ نیابت ہے PF 42 کے اندر کتنے کام ہیں جو کہ کاغذوں کے اندر ہیں لیکن وہ عملاً موجود نہیں. ابھی وہ تھوڑی نیب کی وہاں پہ تھوڑی ایکٹیویٹی نظر آئی ہے تو ابھی وہ تیزی سے کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, لیکن وہاں تو بالکل اندھیر نگری ہے جی, کام ہو نہیں رہا اور آپ پیسے لے رہے ہیں. پروجیکٹ جو ہیں اس کے پورے کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ اسی طرح کھایا جا رہا ہے. تو KP کی انہوں نے جو ان کی میں اس قابلیت کو مجھے تسلیم کرنا ہوگا کہ پروپیگنڈے کی حد تک جو ہے یہ بہت کامیاب حکومت ہے. ان کا پروپیگنڈا جھوٹ جو ہے وہ بالکل ببانگ دہل بولتے ہیں. اور میرے عمران خان کی ایک بات بڑی پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو یو ٹرن لیتا ہے. تو یہ ایک سیاست کے اندر یا اخلاقیات کا جو ہمارا جو اخلاقیات ہیں اس کی ہماری اس کے اندر ایک نئی چیز انہوں نے متعارف کرائی ہے. تو یہ کوالٹی انہوں نے خود اپنی جو ہے وہ قوم کو بتائی ہے کہ میں سچ نہیں بولوں گا, میں میری کسی بات پہ یقین نہ کرنا, میں یو ٹرن لینے والا ہوں. اور یہ تو ایک سچائی اس کی ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. پیر صاحب کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں 2 بیانیے ہیں, ایک بیانیہ میاں نواز شریف اور محترم مریم نواز کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مریم نواز کا یا نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ الگ ہے اور شہباز شریف کا الگ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اس بیانیہ کی بہت بڑی ڈیپتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جو ناکامیاں ہیں جمہوریت کے اندر یا اس ملک کے اندر, ہماری ناکامیوں کی بنیاد ہی یہی ہے کہ ووٹ کو ہم نے عزت نہیں دی. تو ووٹ کو جب ہم نے عزت نہیں دی, اگر آج ہم ووٹ کو عزت دے دیں, لوگ جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو عوام کے اندر ہو, جو عوام کے خیر خواہ ہوں, جو جن کے اندر یہ اہلیت ہو, تو وہ ان کو لوگ لائیں گے. اور جب آپ ووٹ لوگ کسی ایک کو دیں اور نتیجتاً کوئی اور آ جائے تو یہ ووٹ کو عزت دینے والی بات تو نہیں ہے. یہی ہے کہ آپ عوام پہ یہ چیز جو ہیں وہ عوام جس کو منتخب کریں اس کو پھر موقع دیں کہ وہ کام کرے, اور یہی ووٹ کو عزت دو, اور یہی جمہوریت کی روح ہے. تو میرے خیال میں اور شہباز شریف جو ہیں ان کی تھوڑی پالیسی یہ ہے کہ ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے حالات کو کے ساتھ, ایک حالات کے اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے اندر. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ یہ بیانیہ دونوں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن ان دونوں بیانیوں کے اندر جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں لندن جاؤں گا اور میں نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑ کے اور میں کہوں گا جی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا میرا بیانیہ, اور اپنا اس کو پیش کروں گا. اور لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہے مریم ہو چاہے شہباز ہو, بیانیہ جو بھی ہو, لیکن بیانیہ چلے گا وہی جس پہ نواز شریف کا ہاتھ ہو. اور دونوں جو ہیں وہ ان کا لیڈر نواز شریف ہے, تو بیانیہ جیسے بھی چلے گا الٹیمیٹلی اس کی اپروول جو ہوتی ہے وہ نواز شریف نے دینی. ورنہ شہباز شریف کہہ دیتے جی کہ بغاوت کر لیتے ہیں کہ نہیں جی میں اس بیانیے کا میرا بیانیہ یہ چلے گا, تو آج چل چکا ہوتا. کچھ لوگ چاہتے بھی تھے لیکن وہ نہیں چلا. وہ اس لیے نہیں چلا کہ شہباز شریف بھی ایک روایتی خاندان سے اس کا تعلق ہے, جہاں بڑے اور چھوٹے کی
ایک عزت اور احترام وہ رشتے موجود ہیں. وہ اپنے بڑے بھائی سے اپنی اختلاف رائے کا اختلاف تو کر سکتا ہے لیکن ان سے اختلاف وہ نہیں کر سکتا. شاہ صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سینیٹر جناب پیر صابر شاہ صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ سے گفتگو جاری ہے. شاہ صاحب، الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے حکومت کہتی ہے کہ الیکٹرانک سسٹم اس میں لایا جائے، اپوزیشن کیوں مخالفت کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو الیکٹرانک وہ ہے، یہ تو آپ کی انگلی اگر ادھر سے ادھر لگ گئی تو ادھر کا مال ادھر چلا جائے گا، ادھر کا ادھر آ جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی ہسٹری میں دیکھیں کہ کوئی الیکشن آپ کا فیئر ہوا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے، کیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یحییٰ خان جو کہ کافی بندامے وہ تھے اور مشرقی پاکستان کا واقعہ بھی انہی کے اس میں دور میں ہوا، لیکن انہوں نے جو الیکشن کرائے وہ الیکشن جو تھے وہ انتہائی شفاف الیکشن تھے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ ان الیکشنز کے اندر کسی کی مداخلت نہیں تھی. پھر اس الیکشن میں یہ کسی کا وہ نہیں تھا کہ اس کو ہرانے کے لیے ہم کوئی اقدامات کریں. جیسے کسی کو ہرانے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ آپ سلو رکھیں الیکشن کو. اگر میرا حلقہ ہے جہاں میری پاپولیرٹی ہے، آپ ہرانا چاہتے ہیں تو ان سے کہیں کہ 1 ووٹ 20 منٹ میں 1 ووٹ آپ ڈالیں تو شام تک 100 ووٹ ہو جائیں گے، ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے، کھڑے کھڑے چلے جائیں گے. جی، نیب کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نیب بڑا احتساب کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو مطلب بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ترین صاحب، بات یہ ہے کہ احتساب جو ہے وہ بالکل اس ملک کے اندر احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب جو ہے وہ یقیناً سخت احتساب ہونا چاہیے. اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کوئی اگر ملکی دولت کو کسی نے ناجائز لوٹا ہے، بالکل اس کے ساتھ حساب کتاب ہونا چاہیے. لیکن ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ وہ جو کریڈیبلٹی ہے آپ کی نیب کی، وہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ بری طرح ناکام رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ بنا ہے اپوزیشن کو خراب کرنے میں، اپوزیشن کو رگڑا دینے میں، اپوزیشن کو کیسوں کے اندر انوالو کرنے میں. دیکھیں نا، آج تک اس نے جتنے بھی کیسز بنائے کوئی کیس وہ ثابت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اگر کچھ بھی نہیں بنا تو جیسے ہمارے پنجاب کے منسٹر صاحب تھے رانا ثناء اللہ، اب رانا ثناء اللہ پہ اگر کوئی کرپشن نہیں تو ان کو جناب وہ منشیات کے اندر کر دیا گیا. اب اگر حکومتوں کی یہ خواہش ہو اور ان خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ کوئی ادارے کرنے لگے، یا آپ کا نیب جو ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر لے کہ جناب بس ہم آپ کے خادم ہیں، ہم تیار ہیں، تو یہ پھر نیب تو پھر ایک ایسا ادارہ ہے کہ یہ آج یہ کر رہے ہیں، کل کوئی اور آئے گا تو وہ کرے گا. اس کا اینڈ کیا ہے؟ پاکستان سے کرپشن ختم کرنے کے لیے نیب کے قانون کو کیسے شفاف بنایا جائے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں نا جی، آپ کے پاس نیب کا قانون ہے، آپ کے پاس یہ جو آپ کی کمیٹیز ہیں، دوسرا آپ کا جو ہوتا ہے آڈٹ، اور اس میں جو آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جی ہاں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے، پہلے تو اس کو ایفیکٹو بنانا چاہیے، اور یہ پھر ہمارے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو آپ کریں کہ یہ اربوں کھربوں روپے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ جو کر لیتے ہیں، تو اس کا وہ جو ہوتا ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو اگر ہم سنجیدہ ہیں تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہمیں پھر اس کے ذریعے سے ہم نے ان چیزوں کو بااختیار بھی ہو، اور اس کے اندر ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ
جو ہمارے نمائندے ہوں ان کو اس میں کام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ٹھیک ہے نیب ہو، لیکن نیب جو ہے اکراس دی بورڈ، یہ نہ دیکھے کہ یہ اپوزیشن کا بندہ ہے، یہ گورنمنٹ کا بندہ ہے، یہ اس کی ڈائریکشن ہمیں ملی ہے کہ اس آدمی کو تھوڑا رگڑا دینا ہے تو اس کو تو یہ ایسا جب نیب کا قانون ہوگا یا اس قسم کے اقدامات تو پھر تو اس ملک کے اندر لوگوں سے انتقام لے سکتے ہیں. صاحب یہ تو ایسا نیب ہے جس نے مطلب اگر میاں شہباز شریف کو پکڑا ہے تو حکومتی وزیر علیم خان کو بھی پکڑا ہے، کئی حکومتی لوگوں کے خلاف انکوائریاں بھی ہو رہی ہیں، یہ تو برابر جا رہے ہیں کام. بس میرے خیال میں جی اب کتنے بڑے بڑے سکینڈل اس تھوڑے سے عرصے میں سامنے آئے ہیں. رنگ روڈ کا سکینڈل ہے تو جو پرائم منسٹر کے قریبی لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کلین چٹ مل گیا، ان کو کلین چٹ مل گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ سکینڈل جو ہیں یہ بالکل یعنی شیلٹر کے نیچے، اس کے بازو کے بغل کے نیچے یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ پرائم منسٹر عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ 22 سال کی میری اسٹرگل ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ 22 سال میں یہ 5 لوگ اپنے ٹرین نہیں کر سکے؟ حکومت میں آدھے لوگ تو پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نون لیگ سے آئے ہوئے ہیں. اصل میں ان کو حکمرانی کا وہ آئیڈیا نہیں تھا، تبھی انہوں نے 100 دن کا وہ مانگا کہ 100 دن میں ساری چیزوں کو ٹھیک کر دوں گا. پھر 3 مہینے کا ٹائم مانگا، پھر انہوں نے کہا کوئی 6 مہینے کا ٹائم مانگا. اب جو ہے کہتے ہیں جی کہ مجھے 5 سال دو تاکہ میں ساری چیزوں کو ٹھیک کروں. وزیر خزانہ کے آنے سے پہلے ہماری گروتھ ریٹ جو تھا وہ مائنس میں جا رہا تھا. ان کے ٹیک اوور کرنے کے 15 دن بعد وہ 3 پوائنٹ سم تھنگ پہ ہم نے ایک جمپ لگایا. تو اب یہ بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے اشاریے ٹھیک ہیں. آپ کے اشاریے ٹھیک ہیں اور پیٹرول میں 5 روپے کا، کل آپ نے 5 روپے پیٹرول مہنگا کیا، 3 روپے آپ نے ڈیزل مہنگا کیا، کوئی 2 روپے 1.5 روپے میرے خیال مٹی کا تیل مہنگا. تو یہ اشاریے کیسے اشاریے ہیں جو کہ عوام کو کوئی فیض نہیں دے رہے، بے فیض قسم کے اشاریے ہیں جو کہ اوپر ہی جا رہے ہیں، عوام نیچے جا رہے ہیں، اشاریے اوپر جا رہے ہیں. شاہ صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما سینیٹر جناب پیر صابر شاہ صاحب سے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں، غریب عوام بہت پریشان ہیں، ان مسائل کو کیسے کم کیا جائے؟ دیکھیں جی ریاست کا جو بنیادی کام ہوتا ہے نا جی، وہ لوگوں کو ان کی یعنی اس قابل اس پوزیشن میں رکھنا کہ وہ اپنی زندگی کا جو وہ ایک سلسلہ ہے اس کو جاری رکھ سکیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا کھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. کہ کوئی موجودہ دور کے اندر ایک تو بے روزگاری ہے، اگر بے روزگاروں کو کنارے کر دیں، جو باروزگار ہیں ڈرائیور ہے اس کی 20,000 روپے 16,000 18,000 روپے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یا مزدور جو ہے وہ اگر 700-800 روپے دن کا لے رہا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ 5-6 لوگوں کا یہ کنبہ جو ہے، یہ اگر پانی میں روٹی بھگو کے بھی کھائیں تو پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا. مہنگائی اتنی زیادہ ہے. تو اب یہ حکومت کا کام ہوتا ہے جی کہ لوگوں کو آپ ریلیف آپ کو دینا پڑتا ہے. تو یہ سبسڈیز ان کو دینی چاہیے تھی. آٹے پہ سبسڈی دیتے، چینی پہ سبسڈی دیتے، کچھ لوگوں کو یہ سہولت ملتی. پھر روزگار جو ہے یہاں پہ اگر ایکٹیویٹیز بڑھتی، کوئی ایسے ہمارے منصوبے ہوتے جس سے ہماری صنعتیں جو ہیں وہ چلتی اور لوگ انوالو ہوتے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو ریلیف ملتا، کوئی اس قابل ہوتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے جی کہ وہ اس میں بھی حکومت جو ہے مکمل طور پہ ناکام رہی ہے. لوگوں کو مہنگائی روز بروز یعنی نیچے آنے کا نام نہیں لیتی. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے. اس سارے عرصے میں
آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ دیکھیں کووڈ کا وہ ہے، وہ اب کووڈ نے ٹھیک ہے اس میں متاثر ہوئے ہیں، ساری دنیا متاثر ہوئی، لیکن کیا کووڈ کی وجہ سے باقی دنیا کے اندر بھی مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ چیزیں اس لیول پہ ہیں؟ یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک راستی بورڈ ہے. لیکن ہم جو ہیں ہم اب بہانہ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم کووڈ کی وجہ سے جو ہیں ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسی بات جو ہے وہ ہے نہیں. وہ ان کی نااہلی ہے اس حکومت کی جو چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکے. شاہ جی اپوزیشن ساری جمع ہوئی تھی حکومت کے خلاف، ایک پی ڈی ایم بنا تھا، پھر وہ پی ڈی ایم بکھر گیا، پیپلز پارٹی چلی گئی، اے این پی اس میں سے چلی گئی، تو کوئی ایسا چانس ہے کہ پھر اپوزیشن جو ہے وہ کسی پوائنٹ پر جمع ہو جائے؟ بس ہماری بدقسمتی ہے جی کہ اپوزیشن کو یعنی کوئی ایشو بھی نہیں تھا جس پہ اپوزیشن جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے. اس کا فائدہ یقیناً عمران خان کو پہنچا ہے. اب بھی اس چیز پہ کہ تمام جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ حکومت عوام جو ہے وہ تو اپوزیشن کو دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. شاہ جی سینٹ میں اپوزیشن کے پاس اکثریت تھی، اس کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ اپنا چیئرمین سینٹ نہیں لا سکی. کیا یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کہیں تو کوئی غلطی ہے نا جی. اور کچھ ہوتی ہیں، انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں لوگوں کے جس پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی اپنے ذاتی مقصد کے لیے ایک بڑے مقصد کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے. اب میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ ہے کہ یقیناً اس میں کوئی کہیں تو کسی نے زیادتی کی ہے. یعنی آپ کو اس بات کا امکان ابھی بھی خدشات ہیں کہ اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف کوئی طریقہ ہے تو وہ ناکام ہو سکتی ہے اکثریت کے باوجود؟ ناکام ہوگی، ناکام ہوگی. اس میں دیکھیں جی میں ایک بات کروں، جو سینٹ ہے، سینٹ کے اندر مجھ جیسے محدود چند لوگ ہیں جو کہ پیسہ خرچ کیے بغیر کوئی اس کے بغیر سینٹ میں آئے ہیں، ورنہ ہماری تو ایک بہت بڑی اکثریت وہ ہے کہ جو پیسے کے زور پہ آتی ہے، جو ووٹ خرید کے آتی ہیں، جن کو بس وقت آنے پر پھر لوگ پیسہ لگا کے ان کو خرید لیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اتنا بڑا ادارہ جو ہے اس کے اندر مافیا بیٹھی ہو. ہمارے اداروں کے اندر بھی اگر یہاں حقیقی جمہوری بنیادوں پہ لوگ منتخب ہو کے آتے اور ان کو پھر احساس بھی ہوتا اور وہ یہ جو ویلیوز ہیں وہ ان کا خیال رکھتے. لیکن جو لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں یا اس منڈی میں خود بک جاتے ہیں، ان کے ویلیوز کیا ہیں؟ ان کے تو کوئی ویلیوز نہیں. اچھا شاہ صاحب، یہ جو سیاست میں کرپشن کا عنصر ہے یا خاص طور پر یہ سینٹ کے انتخابات میں جو پیسوں کا استعمال ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اب بدبختی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں دیکھتی ہیں کہ بھئی اس کو ٹکٹ دیں، پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، یہ لوگوں کو خریدے گا. کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ پہلے خود کہتے ہیں پہلے ہمیں دو، اس کے بعد لوگوں کو خریدو. تو یہ چیزیں میں اس بات پہ بہت پریشان بھی ہوں کہ کہیں ہمارا یہ سیاسی جو جمہوریت ہے اس سے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. پیر صاحب، ایک طرف تو سینٹ کی اکثریت ہونے کے باوجود 6-7 ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں تو آپ کا چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتا، دوسری طرف آپ جو ہیں وہ باپ کے ووٹ لے کے اور آپ لیڈر آف اپوزیشن اپنا بنا لیتے ہیں. یہ کس اخلاقیات کی سیاست اور کون سا درس آپ قوم کو دے رہے ہیں اور قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ پیغام تو یہی ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں جماعتوں کے اندر، جماعتوں کی لیڈرشپ، اس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو خوش آمدی ہوں، جو کہ جماعتوں کے اندر آ کے اور پھر سازشیں کریں، جو پیسے کے بل بوتے پہ جماعتوں کے اس پہ قبضے کریں، ایسے لوگوں کی وجہ سے آپ کی پارٹیاں بھی خراب ہو رہی ہیں. اس ملک کے اندر جمہوریت جو ہے اس کا بھی منہ کالا ہو رہا ہے اور آمریت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہی. دیکھیں آج ایک بات چلنا شروع ہو گئی کہ جی اس جمہوریت سے تو بہتر ہے کہ یہاں پہ آمریت ہو، تو کیوں ہم اپنا کنڈکٹ ہمارا
آج لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ساری چیزیں ہم ٹھیک نہیں کر سکے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان 3 سالوں میں ان چیزوں میں کسی ایک چیز کو بھی ایڈریس نہیں کر سکے۔ تو اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، دیکھیں نا کروڑوں روپے کی، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا پڑتا ہے، کروڑوں روپے کے لوگوں نے پیسے دے کے ٹکٹ لیے، سینٹ کے ممبر بنے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ کیا ان سے آپ کوئی توقع رکھتے ہیں؟ ان سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ ہماری تمام جماعتوں کی لیڈرشپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ خوش آمدیوں کو، ان لوگوں کو جو کہ پیسے کے زور پہ آ کے سیاست کرتے ہیں، ایسے لوگ وقت آنے پہ، مخلص کارکن جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور چاپلوس اور یہ خوش آمدی اور اس قسم کے لوگ یا ناجائز پیسوں ذریعوں سے جو پیسہ جنہوں نے بنایا وہ لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو سنی، اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔